میرا نام محمد اسحاق اتاری ہے، گارمنٹس کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے۔ پیارے مرشد کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے مسائل پہ جو ہے بہت سے لوگوں کی یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ تراویح فرض نہیں ہے، تو مصروفیت کی وجہ سے جو ہے تراویح نماز چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جو ہے جماعت سے ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ تراویح فرض تو واقعی نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ضرور ہے، اور سنت مؤکدہ کا ایک آدھ بار ترک برا، اور بار بار اس کو چھوڑ دینا یہ ایک گناہ ہے، گناہ پر جہنم کا عذاب۔ تراویح تو رمضان کی بہت پیاری عبادت ہے، اور صرف رمضان میں کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی حرص نصیب کرے، جذبہ نصیب کرے، شوق نصیب کرے کہ یہ عبادت تو بلے بلے، اللہ کا کرم ہے کہ اتنی بڑی نعمت دی اور ہمارے لیے مغفرت کے یہ ذرائع سب بنائے، تو اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا چاہیے۔ اور جہاں کوئی شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو یا ویسے ہی کوئی بڑی مجبوری نہ ہو، جماعت بھی نہ ہی چھوڑے، با جماعت اور ختم قرآن کرنا ہی سنت بھی تو ہے نا تراویح میں، تو دل لگا کے تراویح پڑھنی ہے۔ دنیا کے کام دھندے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو کوئی عذر نہ ہو تو مطلب تراویح با جماعت ختم قرآن کے ساتھ ادا کریں۔ آپ کا کیا تجربہ ہے دنیا میں؟ ویسے تو اگر ہم غور کریں تو بہت اچھا خاصا مسلمانوں کا طبقہ ہے جو مسجد کی طرف رخ کرتا ہے اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے۔ یعنی ہم شروع سے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان آتا ہے تو تراویح کے لیے بالکل پانی، کولر اور بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ عام نمازوں کے مقابلے میں بھی علاوہ رمضان ایک تعداد ہے جو تراویح کے لیے آتی ہے، اور شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں اس عبادت کی طرف رغبت رکھتے تو ہیں۔ الحمدللہ، بے شک۔ اب اس میں بھی بس یار اللہ بس استقامت دے۔ اب آج چاند رات تھی نا، آج مسجدیں بڑی آباد ہوئی ہوں گی، کل کی فجر حضور، کل کی فجر میں بھی گلی میں ریل پیل ہوگی کیا؟ اب پرسوں دیکھنا پڑے گا کیا صورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے یار، استقامت ہے۔ لیکن رمضان شریف وہ پیارا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں ہم کو اس کی حرص دلائی گئی کہ تم جانتے کہ رمضان کیا ہے، تو اس کی تمنا کرتے کہ سارے سال رمضان ہوتا۔ ہم رمضان کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، ہمیں ایسے ہی یار ہے کہ رمضان آئے گا مزہ آئے گا، اور ایک تراویح پڑھی چھٹے پڑے، پہلا روزہ رکھ لیا چھٹی ہو گئی۔ بعض لوگ پہلا روزہ رکھیں گے، پھر یہ کہ جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لیں گے، 27 کا روزہ رکھ لیں گے، اس طرح بھی کرتے ہوتے کیا؟ یہ نہیں یار، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، اور رمضان شریف میں تراویح پورے مہینے کی سنت، کیونکہ وہ بعض لوگ 5-6 تراویح میں ختم قرآن کر لیتے ہیں، شاید یہ سمجھتے ہو کہ اب چھٹی ہو گئی۔ نہیں، چھٹی نہیں ہوئی، تراویح روزانہ ہے۔ تراویح سے بڑھ کر عشاء کا فرض ہے، تو ہمارے یہاں تراویح کی ہی بات ہوتی ہے، عشاء کے فرضوں کی بات نہیں۔ تراویح پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ چلو اس میں تو سمجھے اپنے کہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ عشاء تو پڑھتے ہیں تراویح والے، لیکن یہ کہ وہ میری اتنی تراویح چھوٹ گئی، تو اس میں یہ امکان قوی ہوتا ہے کہ ساتھ میں عشاء بھی چھٹی ہے، مطلب عشاء بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، 5 نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد ویسے ہی کم ہے۔ الحمدللہ رمضان میں کچھ نہ کچھ اضافت ہوتا ہے، لوگ بڑھتے ہیں، اور یہ ہے تقریباً دنیا بھر میں یہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد، خاص کر اسلامی ملکوں میں نمازیوں کی تعداد تو بڑھتی ہے، اور مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں الحمدللہ۔ اب عام دنوں میں اس طرح پورے مہینے کے لیے ہم تھوڑی بٹھا سکتے ہیں فیضان مدینہ میں، لیکن پورے مہینے کے لیے فیضان مدینہ میں رمضان میں ہزاروں آئی جاتے ہیں نا۔ خالی فیضان مدینہ نہیں ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی ایسے مراکز ہیں، مدنی مراکز، جہاں پر پورے مہینے کا اعتکاف کا سلسلہ ہے، اور 10 دن تو پھر لاکھوں عاشقان رمضان اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے ماتحت۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مسجدوں میں عاشقان رمضان جو ہیں وہ ماشاءاللہ اعتکاف کرتے ہیں، دنیا بھر میں کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اعتکاف بھی ایک بڑی پیاری عبادت ہے جو رمضان میں خاص کی جاتی ہے، وہ آخری 10 دن
سنت موقدہ علی الکفایہ، یہ صرف رمضان میں ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، آخری 10 دن. باقی اعتکاف کی اقسام الگ الگ ہیں، مطلب نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، پھر منت کا، تو وہ سارا سال جن دنوں روزے رکھے جا سکتے ہیں ان دنوں ہوتا ہے، کہ روزہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے. نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، آخری 10 دن جو رمضان کے ہیں ان کے لیے روزہ شرط ہے، اور جو منت کا اعتکاف ہوتا ہے اس پہ بھی روزہ ضروری ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ